السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جو آج کا ہمارا عنوان ہے ویڈیو کا وہ ہے سیدنا غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں کے تعلق سے۔ آج چاند کی 11 تاریخ ہے۔ سیدنا غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ جو بھائی آج ہمارے کچھ بھائی پریشان ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکتیں نہیں ہوتی ہیں، شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت کماتے ہیں، خیر و برکتیں نہیں ہوتی، کام دھندے نہیں لگتے، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، رزق میں جو ہے تنگی رہتی ہے، ہاتھ ہمیشہ تنگ ہی رہتا ہے۔ تو بھائی اگر رزق میں کسادگی چاہتے ہو اور برکتیں چاہتے ہو، گھر میں امیری چاہتے ہو، تو سیدنا غوث اعظم کی 11ویں ہر مہینے کیا کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اس میں کتنا تورق بنانا ہے، کتنا نہیں بنانا ہے، لیکن ہاں ہر مہینے سیدنا غوث اعظم کی نیاز دلایا کرو۔ جو بھی تمہیں میسر ہو اسی پر فاتحہ کرا دو۔ اگر تم نے 11ویں کا نیم بنا لیا، روایتوں میں آتا ہے، بزرگان دین لکھتے ہیں، علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جو انسان ہر 11ویں کو سیدنا غوث اعظم کی نیاز دلاتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، اس کے گھر میں کبھی فاقے نہیں ہوتے۔ تو غوث اعظم کی نیاز دلایا کرو، ہر مہینے نیاز دلاؤ، اور اس کے بعد میں جب آپ نیاز دلاؤ گے نا تو مزے آپ خود ہی دیکھو گے کتنے مزے آتے ہیں۔ آخرت کے بھی مزے ہیں اور دنیا کے بھی مزے آپ لوٹتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور آج جو ہے ہمارے علماء اکرام، ائمہ اکرام جو ہے پریشان، لوگ انہیں تنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پریشانیوں میں جو ہے انگلیاں اٹھاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، جن کی گھر میں نہیں چلتی وہ آ کر کے اماموں پہ چلا جاتے ہیں اپنی۔ اور کچھ ہمارے اماموں کے بھی یہ پیشے ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ محنت تو کرتے نہیں، صرف نماز پڑھ لیتے ہیں، وہی وہ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ بھائی نماز کے علاوہ بھی آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ رب العزت کا ذکر، نماز تو ہم پر فرض ہے، نماز کے علاوہ جب اللہ کا ذکر کرو گے تو مزے ہی کچھ اور ہوں گے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو یقیناً کوئی تمہارے سامنے انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا، زبان چلانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے ذکر کے بدلے میں آپ کا ایسا رعب اور ایسا خوف لوگوں کے دل میں ڈالے گا کہ کوئی تمہارے سامنے بولنے والا پیدا نہیں ہے، بشرطے آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، ذکر و اذکار میں لگنا ہوگا، اللہ کی عبادت میں لگنا ہوگا۔ نماز تو ہم پر فرض ہے، ہم تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آج لوگ آتے ہیں، اماموں پہ انگلیاں اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ اماموں نے بھی سوچ لیا ہم تو نماز پڑھا رہے ہیں، تنخواہ مل رہی ہے، جس دن چلے جائیں گے تنخواہ بند ہو جائے گی۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر جس بستی میں امام ہیں، پوری بستی میں آپ کی ذمہ داری ہے ہر برے کام کو روکنا اور ہر اپنی بستی کے ہر انسان کی رہنمائی فرمانا، امامت کے طور پہ بھی اور الگ طریقوں سے بھی، الگ طریقوں سے بھی۔ تو برادران اسلام، جو ختم قادریہ پڑھا کرو، ائمہ اکرام سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ ختم قادریہ کا ورد کیا کرو۔ اگر آپ ختم قادریہ پڑھیں گے تو یقیناً دنیا و آخرت کے مزے دونوں ہی لوٹیں گے اور لوگ تمہاری عزت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ختم قادریہ کے 7 فائدے ہیں۔ جو شخص اس ختم شریف کو ہمیشہ ورد میں رکھتا ہے اس کے دل کے تمام مقصد پورے ہو جاتے ہیں۔ جو بھی دل میں سوچتا ہے جائز مقصد ہوتا ہے، سب اللہ رب العزت پورے کرتا ہے، اور یہ آزمودہ ہے میرا۔ دوسرا فائدہ ہے، جو بعد نماز پڑھے گا سارا دن خیر و عافیت سے اس کا گزرے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تیسرا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی روزی فروغ کرے گا، یعنی بڑھا دے گا۔ اور چوتھا فائدہ ہے، جو شخص اس ختم مبارک کو پڑھے گا وہ شخص کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور 5واں فائدہ، اس ختم کے پڑھنے والے عامل کے دشمن
ذلیل و خوار ہوں گے، وہ تم پر حملہ کرنا چاہیں گے، تمہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہیں گے، لیکن وہ خود ہی ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اور چھٹا فائدہ، کیسی ہی مشکل پیش آئے یا کسی معاملے میں گرفتار ہو جائے یا قرض دار ہو یا بیمار ہو یا کسی وجہ سے لاچار ہو گیا ہو، تمام باتوں کے لیے بہت مفید ہے یہ۔ اور ساتواں فائدہ، زیارت کا طلبگار ہے تو بعد نماز تہجد پڑھے، بغداد شریف کی طرف لو لگا کر، تو انشاءاللہ سیدنا غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت بھی پائے گا، سچے دل سے اگر پڑھے گا تو بھائی ختم قادریہ پڑھا کرو، ختم قادریہ کا ورد کیا کرو، ختم قادریہ جو ہے یا ختم خواجگان کو اپنے ورد میں لے لو، یقیناً تمہارے سامنے دنیا بولنے والی نہیں ہے۔ اور عوام سے بھی میں یہ کہوں گا، اپنے گھروں میں غوث اعظم کی نیاز دلایا کرو، ہر 11ویں کو بڑا ختم کیا کرو، اور جو بڑی 11ویں جس کو بولتے ہیں اس میں بڑا ختم کرایا کرو، اور ہر مہینے کی 11ویں کو نیاز دلایا کرو۔ سیدنا یوسف مصری تھے، چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں، یوسف مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے مصر کی سرزمین پر رہتے تھے، بڑے غریب تھے۔ آپ جو ہے سیدنا غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز دلایا کرتے تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ ایک مٹھی چاول روز نکالتے تھے، تب جا کے کہیں وہ شیر تھوڑے سے چاول نکالتے تھے کھانے میں سے اپنے جو بناتے تھے، تو کہیں جا کے سیر 2 سیر وہ چاول اکٹھا ہوتے تھے پورے سال میں، اس پر نیاز دلایا کرتے تھے، لنگر کیا کرتے تھے۔ لیکن سیدنا غوث اعظم کی نیاز کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کے اس لنگر میں اتنی برکتیں فرمائیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی سالوں کے بعد میں آپ پورے شہر کی دعوت کرنے لگے۔ تو بھائی غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز دلایا کرو، یقیناً دنیا و آخرت کے دونوں مزے ہوں گے۔ اور میں ائمہ حضرات سے جو ہے کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، ختم قادریہ یا ختم غوثیہ آپ پڑھ لیا کرو، یقیناً آپ کی عزت میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اگر چاہے گا ڈاکہ ڈالنا تو خود ذلیل و خوار ہوگا، آپ رسوا نہیں ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔